سعد نذیر صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب ایک پاکستان کی اثاثہ، پاکستان کی قومی ایئر لائن کیا ہو گیا؟ خسارے میں ہے؟ کیا ہو گیا؟ اس کے اثاثے خراب پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اس کے طیارے چلتے نہیں ہیں، اس کے پاس روٹس نہیں ہیں، پائلٹس کے پاس ڈگریز جعلی ہیں، کیا ہو گیا؟ تو کوئی بات نہیں، تو آپ 85 ارب کی بولی آپ ایکسیپٹ کر لیتے حکومت کی. کیا وجوہات تھی جو آپ نے 10 ارب لگا دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب بھی بہت ہے؟ جی ایسے ہی ہے. میں کل سے بہت سارے، بلکہ جس دن سے یہ بولی والا عمل شروع ہوا ہے تو بہت سارے لوگ بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور ریالٹی یہ تھی کہ 6 بڈرز نے پیپرز اپلائی کیے تھے، اور اس کے بعد 2 دفعہ گورنمنٹ نے انہیں موقع دیا اپیئر ہونے کے لیے، اور ان میں سے کوئی بھی موقع پہ نہیں آیا، اینڈ وی ور دا اونلی ون بوتھ ٹائمز ٹو اپیئر. تب یہ سارے جو نئے پی آئی اے کی محبت میں افراد سامنے آ رہے ہیں، سابقہ پرائم منسٹرز بھی ہیں، موجودہ چیف منسٹرز 2 صوبوں کے، ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں ایک دم سے پی آئی اے میں، اور کچھ بزنس مین بھی اب بولیاں لگا رہے ہیں. تو پیپر کسی نے نہیں جمع کروائے، ارنسٹ منی کسی نے نہیں جمع کروائی، عشق سب کو ایک دم پی آئی اے سے ہو گیا ہے، اور تمام ان افراد کو ہو رہا ہے جو پی آئی اے کے انجام کے ذمہ دار ہیں. بہرحال یہ ایک سیپریٹ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھوں گا، لیکن ان کے عشق آپ کی نہ جو پڑھیں، لیکن دس از دا ریالٹی. دس از دا ریالٹی. تو انفارچونیٹلی جی کہ وہ اب ہماری بڈ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ایک خریدار کوئی بھی نہیں آیا، اور ہماری بڈ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اب لوگ طرح طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. ریالٹی یہ ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ پی آئی اے کا 800 بلین کا ایکیومولیٹڈ لاس تھا. پرائیویٹائزیشن کمیشن نے یا پی آئی اے نے خود یہ ڈیسیژن لیا کہ ایک ہولڈ کو کمپنی کریٹ کی گئی، اس میں 600 بلین کی لائبلٹی شفٹ کر دی گئی، اور پی آئی اے کے تمام قیمتی ایسٹس جو ہیں اس میں شفٹ کر دیے گئے. جو کمپنی انہوں نے فار سیل کی اس میں بھی 200 ارب کی 203 ارب روپے کی سٹل لائبلٹی تھی، اور ایسٹس اس میں کوئی قابل ذکر نہیں تھے. 10-11 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں، اور ان میں سے بھی 2-3 پراپرٹیز انڈیا میں ہیں جو ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں کسی کو، نہ آپ انڈیا جا سکتے ہیں نہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. 1-2 پراپرٹیز دیگر ممالک میں، ان کی بھی ایکسیسیبلٹی یا وائبلٹی ڈیفیکلٹ ہے. یعنی 10-11 ارب روپے کے ٹینجبل ایسٹس تھے. باقی ایسٹس یہ گن رہے تھے 2 چیزوں کو، ایک یہ طیاروں کو گن رہے ہیں، وہ طیارے جو مارچ 2025 میں تمام کے تمام فلیٹ گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اور ان کی میجر مینٹیننس ریکوائرمنٹ ہے. اربوں روپے کا اس پہ خرچہ ہوگا تو وہ طیارے اس قابل ہوں گے کہ وہ دوبارہ اڑیں، ورنہ ان کی 2025 میں فلیٹ کو گراؤنڈ کرنے کی تیاری ہے. جیسے پی آئی اے کی طرح، جس طرح یہ پاکستان سٹیل مل نہیں آج تک بیچ سکے اور وہ ساری بند ہو گئی، سارے ملازمین فارغ ہو گئے، یہ پی آئی اے بھی اسی رستے پہ جا رہی ہے. تو ایک یہ طیاروں کو ایسٹ گن رہے تھے، اور دوسرا ایسٹ انہوں نے گنا ہوا تھا ان روٹس کو، جو روٹس آپ کو ایکسیسیبل ہی نہیں ہیں. وہ تمام روٹس پی آئی اے کے بند کر دیے گئے ہیں. اس میں یورپ کے روٹس ہیں، اس میں یو کے روٹس ہیں. وہ مہربانی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تھی، غلام سرور خان صاحب کی تھی. تو یہ 2 چیزیں جن کو وہ ایسٹ گن رہے ہیں. ٹینجبل ایسٹ تو صرف 10-11 ارب روپے کی پراپرٹی ہے، اور اتنی ہم نے ان کو بڈ لگا دی. سر دیکھیں، آپ نے یقیناً کوئی جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے یقیناً اپنی کیلکولیشن کی ہوگی. ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ میں اس کا کوئی بائر ہے ہی نہیں، ادارے کی حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ میکسیمم یا پتہ نہیں اپنے آپ کو لاس میں ڈال کے کوئی بڑی سے بڑی بولی لگا دے. اس کے علاوہ اب لیکن ایک چیز اور، ایک سوال آپ سے اور بنتا ہے. چلے ٹھیک ہے، مان لیا کہ پی آئی اے انتہائی خسارے میں ہے، اس کا فلیٹ گراؤنڈ ہونے جا رہے ہیں، اڑنے کے قابل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خسارہ ہے اینڈ ایوری تھنگ. سو وائی آر یو انٹرسٹڈ؟ نہ خریدیں. بہت اچھی بات ہے جی. اس میں 2 چیزیں آپ کو الگ الگ بتا دوں. ایک پہلی بات یہ کہ وائی آر یو انٹرسٹڈ؟ بینگ اے پاکستانی ہو بلیوز، بینگ اے مسلم ہو بلیوز کہ مسلمانوں کی ریوائول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہوئی ہیں، وہ اس علاقے سے، اس خطے سے شروع ہونا ہے. اور آج کے دور میں اس ریوائول، اس چینج کی بنیاد ایک اکنامک ریوائول ہی بن سکتا ہے. آج کے دور میں آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے، آج کے دور میں آپ دوسروں پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کیا، بلڈ کیا، اور پھر اس کو ایکسپورٹ کیا. ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے فرم بلیور، یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. تو ہر وہ موقع جہاں پہ اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کا ہمیں میسر ہوگا، ہم ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. پہلی بات تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے. لوگوں کو یہ پسند آئے گفتگو یا نہ آئے، یہ ریالٹی ہے. کچھ لوگ
یقین اور توکل سے بھی چلتے ہیں. الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان میں گنے اور ہمیں یہ موقع دے کہ یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی لیے ہم ایٹامک سٹیٹ بھی بنے نا, ورنہ ان حالات میں تو ہمارے ایٹامک سٹیٹ بھی بننے کے کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں تھے, لیکن اللہ پاک نے بنایا جو کہ اللہ پاک آپ کو سروائیو وہ تو پھر بھی شاید اس وقت بن گئے. اب اگر بننا ہوتا تو اب تو شاید ہم پیچھے ہٹ چکے ہوتے. لیکن افراد ہی آئیں گے نا, افراد ہی آئیں گے نا میڈم, اوپر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے. ہم میں سے آپ میں سے لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اس ملک کے لیے. باہر سے انڈینز نے تو نہیں آ کے قربانیاں دینی, نہ اسرائیلیوں نے دینی. اب تو مسلمان غزہ میں مسلمانوں کو نہیں بچانے جا رہے, چلو اپنے ملک کو قوم کو تو بچانے کی کوشش کریں نا. تو اس لیے ہم آگے آئے. پھر دوسرا, اس ریوائول پلان میں میری عرض سنیں, اس ریوائول پلان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایویشن کا بہت بڑا رول ہے کسی بھی اکانومی کو کھڑا کرنے میں, اور اس کی ہماری قریب ترین ایگزامپل دبئی کی اسٹیٹ ہے. اٹس اے کنگڈم, لیکن انہوں نے جو اپنی کاروباری بنیاد ہے وہ ایئر لائنز پہ, ایویشن پہ, ایئرپورٹس پہ رکھی, اور اس کی بیسز پہ اپنی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو چلایا اور اپنی ٹورزم انڈسٹری کو چلایا. تو پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل ہیں ٹورزم کے, اور ریل اسٹیٹ بھی ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ریل اسٹیٹ کو بھی ہم ڈی گریڈ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ. جتنے ملک ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, وہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ریل اسٹیٹ اس کا اہم جز ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمبینیشن کو, ایئر لائن کو, ایئرپورٹ کو, ریل اسٹیٹ کو جوڑ کے ایک ٹورسٹ ہب بنایا جا سکتا ہے پاکستان کو. اسلام آباد کے قریب ہم جو یہ شہر بسا رہے ہیں وہ دبئی کی طرح کی $250 بلین کی اکانومی بن سکتا ہے. تو اس میں یہ 2-4 ارب اوپر نیچے کر کے یا 10-20 ارب اوپر نیچے کر کے, ہم نے, میں آپ کو ایک نیوز دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے 85 ارب روپیہ دو. ہم 85 ارب دینے کو تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ تو کرے. اس دن ہمیں گورنمنٹ کے جو آفیشلز تھے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, انہوں نے کہا جی 85 ارب روپیہ دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایئر لائن دیتے ہیں, آپ نے جو بولی لگائی ہوئی ہے ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے, یا آپ یس کریں یا نو کریں, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس حالت میں تو کوئی بھی نہیں دے گا. ابھی میں علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ جی ہم, میں چاہتی ہوں کہ علیم خان صاحب کا ایک کلپ ہے وہ ذرا آپ سن لیں, ہمارے ناظرین بھی سن لیں, پھر آپ اس کا زیادہ بہتر ذرا جی سنائیں. جی چلائیے گا ذرا. پی آئی اے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ مجھے پی آئی اے کی ذمہ داری دیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے پی آئی اے کے لیے کیا کیا, میرے پاس تو بھائی صرف فروخت ہے. اگر آج وہ ہماری جو منیمم بولی ہے اگر وہ آج اس کو پورا کر لیتے تو وہ بالکل لے سکتے پی آئی اے. کابینہ تو کابینہ بتائے گی جی, میں تو کابینہ کے بیان پہ نہیں بتا سکتا جی. میں تو یہی بتاؤں گا کہ یہ بڈ جو ہے یہ ہمارے اس کے اوپر پوری نہیں اترتی, اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساری حکومتیں, پنجاب حکومت نے کہا ہے, کے پی حکومت نے کہا ہے, سندھ حکومت کو ہم کہتے ہیں, بلوچستان کو کہتے ہیں, وہ اپنا اپنا شیئر خرید لیں. اس میں جو چاہے شیئر خرید لیں, لیکن اگر 85 سے کم کرتے ہیں تو پھر اونے پونے تو نہیں بیچیں گے. اچھا اب یہ دیکھیں نا جی, یہاں 2-3 باتیں ہیں, 2-3 باتیں. ایک طرف وہ حکومت وقت کو, ڈفرنٹ صوبوں کی حکومتوں کو جن کے پاس بہت سارے مالی وسائل ہیں, ان کو وہ آفر کر رہے ہیں کہ یار آپ سارے مل کے لے لیں, یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی اکیلا نہیں لے سکتا, آپ سارے مل کے شیئر لے لیں تو اس کو چلاتے ہیں. یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. یہ اہل علم کے لیے یہ گفتگو ہے کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ اتنی بڑی اینٹی ہے جہاں حکومتوں کی ریکوائرمنٹ ہے چلانے کی, اور پہلے 77 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. انہوں نے فرمایا کہ جی آج بھی وہ 85 ارب روپیہ دیتے ہیں تو ہم ان کو ایئر لائن دینے کو تیار ہیں. ہم علیم خان صاحب بلو ورلڈ سٹی کی طرف سے آپ کو آفیشلی بھی خط لکھیں گے کہ ہم 30 ارب سے لے کے 85 ارب روپے تک کی پرائس پے کرنے کو تیار ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹرمز نیگوشیٹ کریں گے. مسئلہ کیا تھا اس دن میں آپ کو بتاؤں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو سیکرٹری تھے باجوہ صاحب, انہوں نے فرمایا کہ جی اٹ از جسٹ اے یس اور نو, ریسٹ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو چینج اینی آف دا ٹرمز آف دی بڈنگ کانٹریکٹ جو آپ کے ساتھ ہم نے سائن کیا ہے. وہ بڈنگ کانٹریکٹ کیا کہتا ہے کہ 85 ارب روپیہ اگر آپ نے یہ ایئر لائن خریدنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ نے 10 دن کے اندر حکومت پاکستان کو شو کرانا ہے کہ آپ کے پاس 85 ارب روپیہ پاکستان میں لکوڈ حالت میں ڈکلیئرڈ صورت میں پڑا ہوا ہے. اتنا میرے سے آپ شرط لگا لیں, پاکستان میں کوئی مائی کا لائل نہیں ہے جس کے پاس 85 ارب روپیہ لکوڈ حالت میں پاکستان کے اندر موجود ہو. تو ہمارے ساتھ بہت ساری انویسٹر فارمز رابطے میں ہیں, ہم ان کا کیپٹل یوٹیلائز کر کے آپ کا 85 ارب روپیہ پے کر سکتے ہیں, لیکن ٹرمز کو تھوڑا سا سافٹ کریں, آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. آپ ویسے جو کہہ رہے ہیں ابھی یہ آپ کی گفتگو میں آپ نے ویسے جو
جی جی بات کریں نا، ویسے جو کہہ رہے ہیں ہم 200 ارب ٹھیک روپے ہے۔ کا قرضہ معاف کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے یہ سرکس چلائیں گے 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا. ویسے اچھا، تو ایک سوال عجیب عجیب آ رہی ہیں، آخری پتہ نہیں سوال، حکومت اور کے تھوڑا پاس سا ٹائم کتنا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہم دوبارہ سے بیٹھیں گے. ایک آخری سوال، یہ جو 7,000 ملازمین ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا if you purchase this airline؟ جی اگر وائزلی اس کو چلایا جائے تو وہ 7,000 کے 7,000 ملازمین ریٹین کیے جا سکتے ہیں، انلس کوئی اپنے پیر پہ خود کوہڑا مارنا چاہ رہا ہو. اس طرح کی اطلاعات ہیں. پولیٹیکل بیچ میں اپوائنٹمنٹس ہیں اور ان اپوائنٹمنٹس میں سے کئی لوگ اپنا اپنا کاروبار دیگر ملکوں میں بیٹھ کے چلا رہے ہیں اور یہاں سے گوشت سیلریز لے رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ وہ گوشت سیلری کوئی بھی نہیں دینا چاہے گا. جو جینون کام کرنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، وہ افراد جنہوں نے پی آئی اے کو اپنی زندگی دی اور اب ان کے بچوں کا دار و مدار ان پینشنز پہ ہے، ان کا ہم ضرور خیال رکھیں گے اور جو کام ٹھیک کر ہے۔ رہا ہوگا اس کو ضرور آن بورڈ ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ.